سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نارین پاک کی برکتوں سے آج پہلی مرتبہ دنتالہ شریف میں شہنشاہوں کے شاہ حضرت شاہ سلطان شاہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ پالنہار رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کے فیوز و برکات سے آج سب کو مالا مال فرما دے۔ علماء کرام سے خاص توجہ چاہتا ہوں، بس چند باتیں آپ کی خدمات میں عرض کر کے یہ فقیر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرے گا، لیکن کوشش یہی کروں گا کچھ دین میں خود سیکھوں، آپ تک پہنچاؤں، اور آج نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی یہ سرزمین دنتالہ شریف پر ایک ایسی رات جس رات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جھما جھم کی ایسی برسات اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو نورانیت تھی ہی، نور علی نور، یہ کہ یہ مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، ایک نورانیت ان کے عرس مبارک کی، اور کائنات کو جس ہستی کے صدقے وجود ملا اس مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ حضرات کی خدمات میں چند کلمات عرض کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں گا۔ پالنہار رب مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے کی نیک توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، میں نے حضور نبی کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کی وہ آیہ مبارکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یوں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، رب کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ مولا کب؟ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس وقت احسان کیا جب ان میں نے اپنا رسول بھیجا۔ ہم نے کہا مولا یہ کیا بات تھی، اب تک تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی جن کا کوئی شمار نہ تھا، لیکن ہم نے کبھی تیرے کلام سے یہ نہیں سنا کہ تو نے کہا ہو کہ بندو یہ دے کر احسان کر رہا۔ زبان بھی تو نے ہی عطا فرمائی تھی، آنکھ بھی تو نے ہی دی تھی، دل و دماغ بھی تو نے عطا فرمائے، ہوائیں تو نے عطا فرمائی، فضائیں تیری نعمتیں ہیں، سب کچھ تیرا ہے مولا، تیرا دیا ہوا ہے، لیکن کسی نعمت پہ یہ نہیں کہ یہ نعمت دے کر احسان کر رہا ہوں۔ ایک نعمت تو نے عطا فرمائی اور تو کہہ رہا ہے اے میرے بندو یہ نعمت دے کر احسان کر رہا ہوں، تو یہی قرآن پاک کا طرز عمل بتا رہا ہے۔ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہے اور ساری نعمتوں کی جان ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ رب نے کہا ساری نعمتیں دی، احسان نہیں کہا۔ جب ساری نعمتوں کی جان میرا حبیب دیا تب میں نے کہا مومنو یہ دے کر تم پہ احسان کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یہ نعمت دے کر احسان کر رہا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب قرآن میں کہتا ہے اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ دوسرے پارے کے اندر فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ ہم نے کہا اے مولا تیری نعمتیں اور تیری نعمتوں پہ شکر، تیری نعمتیں شمار سے باہر ہیں، تیری نعمتیں حساب سے باہر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتا ہے رب کا ہر فرمان، چونکہ ہم بندے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، مولا کا فرمان بندوں کو مانتا ہے۔ رب نے کہا نعمتیں میری نعمتوں کا چرچا کر، میری نعمتوں پر شکر ادا کر۔ ایک طرف رب کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَاشْكُرُوا لِي، علماء کرام توجہ دو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور ایک جگہ قرآن میں رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتیں شمار کرنا چاہو گے تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے۔
تو کہتا ہے قرآن میں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، دوسری جگہ اسی قرآن میں تیرا فرمان کہ میری نعمتیں گننا چاہو گے ہرگز نہیں گن سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اپنے بندوں کو بتا دیا، اے میرے بندو، نعمتیں تو سب میں نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یاد رکھو ساری نعمتوں کی جان مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد احمد فیض محمودی۔ نعمتیں سب نعمتیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، نعمتیں سب نعمتیں ہیں، لیکن نعمتوں کی جان ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ اگر تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو میت رسول کے زمرے میں آ جا، حبیب کی غلامی میں آ جا، مصطفیٰ کی پیروی میں آ جا۔ جو حبیب کی غلامی میں آ گیا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن گیا۔ جو حبیب کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنی زندگی کے، اپنی لائف کے موڑ کو حبیب کے نقش پا کی تلاش میں لگا دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم رب وہ مقام عطا فرماتا ہے، من یطع رسول فقد اطاع اللہ ومن یطع رسول فقد فاز فوزا عظیما۔ رب کہتا ہے حبیب کے نقش قدم پہ چلتے رہو، جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ عطا فرماؤں۔ جو سب سے بڑی کامیابی ہے، فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی، سبحان اللہ۔ اگر یہ کامیابی چاہتے ہو تو حبیب کے نقش قدم کی طرف آ جاؤ۔ اب ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں، میری تو آپ سے پہلی ملاقات ہے، یوں الحمدللہ آپ کے اطراف میں آنا جانا ہوا ہے کبھی کبھار، لیکن نیا سلسلہ ہے، اور یہ فقیر ہے ہی کیا، یہ تو جو کچھ ہے بس یہ خاندان لونی شریف والوں کے قدموں کی خیرات ہے، ان کے قدموں کی بھیک ہے، ان کے قدموں کی خیرات ہے۔ اور یہ خیرات صرف آپ کو میری شکل میں نہیں، یہ سارا منبر نور جو نظر آ رہا ہے یہ انہی کی خیرات ہے، یہ محمود کی ایک نگاہ کا صدقہ ہے، یہ علی اکبر کی ایک نگاہ کا صدقہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حبیب کی غلامی کیا ہے، سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے میرے حبیب کی غلامی میں آ جا، تجھے بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، اب ذرا ہم آئیں محبوب کی غلامی کی طرف، سبحان اللہ۔ محبوب کی غلامی ملے گی دین سے، اور دین سیکھنے کے لیے سبحان اللہ ایک آل نبی ہوں۔ میرے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر دو چیزیں عطا فرمائیں، انی تارک فیکم الثقلین۔ آقا فرماتے ہیں دو بھاری چیزیں، سبحان اللہ، مچل کے، سبحان اللہ، دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک تو ہے قرآن، ایک ہے میری اہل بیت۔ اور جہاں مصطفیٰ کی آل کے ساتھ میرے آقا کے دین کا نور نظر آئے، سمجھ جانا یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جہاں نبی کی آل کے ساتھ تعلیمات قرآن کا سلسلہ نظر آئے، سمجھ جانا یہی سچے وارث مصطفیٰ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی عطا فرمایا تو سونے حبیب محمد مصطفیٰ جیسا، اور کتاب عطا فرمائی تو قرآن مجید جیسی، اور اگر مرشد اور راہ دکھلانے والا عطا فرمایا تو عطائے محمود و اکبر جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پیر سید محمود شاہ جیلانی، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں آپ کے اطراف میں، یہاں آپ کے قریب میں، آپ کے دنتالہ شریف کے قریب میں ایک جو حضرت پیر محبوب شاہ جیلانی، حضرت سید پیر احمد شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم، آپ کے نام سے بھی یہ محبوب ادارہ موجود ہے۔ سرزمین سجا شریف پر حضرت قطب عالم علیہ رحمت و رضوان، یعنی وہاں کے ناظم اعلیٰ حضرت پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اور سرزمین لونی شریف پر علم و معرفت اور
یہ طریقت کا وہ چشمہ جاری ہے کہ وہ محمود پیا کی عطائیں آج بھی علی اکبر پیا لٹا رہا ہے۔ ارے یہ عطائیں رکھنے والوں، آؤ ذرا ہم اپنی پہچان پیدا کریں۔ اللہ کے عزت کی قسم، تم میں سے ہر ایک، یہ اور سی بات ہے کہ ہم خود اپنی پہچان نہیں رکھتے، اور یوں ہی قلندر لاہوری کے قلم نے نہیں لکھا تھا گر نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں قلندر لاہوری نے اسی لیے لکھا تھا کہ اپنی پہچان پیدا کر، تو خود کیا ہے۔ ارے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کا امام بن سکتا ہے اپنی پہچان پیدا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب کہتا ہے میں تمہیں آزماتا ہوں، میں تمہیں آزماتا ہوں، کیوں؟ تم وہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، رب جو تمہیں کہہ رہا ہے میں تمہیں آزماتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تم وہ ہو کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا، رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ آپ وہ انمول ہیرے ہیں جس کو جتنا تراشا جائے اس کی چمک میں نکھار اپنی پہچان پیدا کر۔ یہ تو آج ہم نے درس زندگی بھلا دیا، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کر دیا، دین کے احکامات پہ عمل چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان نہیں، حضور کے غلاموں کی شان تو یہ ہے دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ غلاموں تمہاری شان تو یہ ہے، اور یہ کوئی بڑھاوے کی بات نہیں، یہ کوئی آپ سمجھے کہ یہ سب بڑھا چڑھا کے نہیں، یہی تو ہماری کمی ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر دین کو سمجھ لیں، اللہ کرے کہ یہ شعور آ جائے، چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں عقل سلیم مل جائے، وہ دین کا سچا شعور مل جائے۔ ارے آج علمی ماحول کے اندر، عملی ماحول کے اندر میں نے علم کے سرچشمے آپ کو گنوائے، پیا محبوب کا ادارہ گنوایا، پیا محمود کا، محبوب بھی ہے محمود بھی ہے، سبحان اللہ، پیا قطب الدین کا ادارہ میں نے آپ کو گنوایا۔ ایسے علم کے سرچشمے ہوں اور ان کے باوجود بھی اگر ہم محروم رہیں تو پھر اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور اگر دین کی طرف راغب ہو جائیں، آج تو ہمارے عقیدوں پر سوال اٹھ رہے ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اگر منبر پر بیٹھ کر آ کر کے یہ کہیں نا، یہ کہیں کہ آؤ صحابہ کے طریقے پر ہم پہلے درود و سلام پڑھ کے اپنی مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں، تو لوگ تو اس پہ بھی سوال کر رہے ہیں۔ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جہالت میں پڑے ہیں کہ یہ کیا، وہ طریقہ، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن آؤ ذرا سمجھائیں حبیب سونے کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، سونے حبیب کی شان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں درود پڑھنا یہ ہے، سلام پڑھنا یہ ہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ درود پاک وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں کہا کہ بندو میں نماز پڑھتا ہوں تم پڑھو، نہیں۔ زکوٰۃ دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں تم بھی دو، نہیں۔ عمل عطا فرمائے، کسی عمل کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا میں کرتا ہوں تم کرو، لیکن جب درود عطا فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہم صلی علی، درود پاک بھی پڑھ لیں۔ حضرت پیر عبداللہ شاہ جیلانی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ارسال۔ یہ درود پاک اے میرے مومن بندو وہ عمل ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور تم بھی پڑھا کرو۔ بے شک بے شک، حق حق، میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر دوں آپ کی خدمات میں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لیکن میری گھڑی پہ کم نظر ہے، اور جو مبارک گھڑیاں ہیں اس پہ زیادہ نظر ہے۔ انشاءاللہ ان مبارک گھڑیوں میں کچھ خیرات لے کے جانی ہے۔
ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آج اس کرم کی برسات لوٹنے والوں، آؤ عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ذرا ہم پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ کوئی پوچھتا ہے درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی پڑھا کرو۔ اور جب سلام کی بات آئی تو میرے آقا تاجدار انبیاء فرماتے ہیں سبحان اللہ، مسلم شریف کی حدیث جس کا مفہوم میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں، سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ تو سنی تڑپ کر بولا یہ عقیدہ ہمارا اپنا بنایا نہیں، درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ رب سلام عطا فرماتا ہے، اور سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ جواب عطا فرماتا ہے۔ سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اور سلام پر مصطفیٰ جواب عطا فرماتا ہے۔ ہم عقیدوں میں آؤ، علم وہ روشنی ہے، آج ان روشنیوں سے ہم دور ہو گئے۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے، میرے آقا نے جن کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ وہ مولا کائنات کہتے ہیں لیس الجمال باسباب تسیدنا ان الجمال جمال العلم والادب۔ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی یہ نہیں کہ تو اچھا لباس پہن لے، خوبصورتی تو یہ ہے کہ تو اپنے اندر علم اور ادب پیدا کر لے۔ اس خوبصورتی کو پیدا کرو اے نوجوانان ملت، جب ایسی بارگاہ میں آیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ حضرت پیر جو ہمارے سامنے سید عبداللہ شاہ جیلانی آپ تشریف فرما ہیں، اور ان کے دادا جان حضرت پیر سید محبوب حسین جیلانی سبحان اللہ، آپ خود یہاں تشریف لاتے اور آپ کے یعنی سوانح حیات سے کہ آپ نے یہاں آ کر کے جو فیوز و برکات حاصل کیے، تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت اور فیض لٹانے والی بارگاہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، صحیح حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم عرض کر دوں، اے دنتالہ شریف کی سرزمین پر نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی اس رات میں آقا کریم علیہ السلام کے سچے عاشق صادق کی محبت میں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس ٹھنڈے ماحول میں غلامی کا ثبوت دینے والوں، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے۔ صحیح حدیث پاک کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بلاتا ہے سبحان اللہ، اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے، رب کہتا ہے، رب جبریل امی سے کہتا ہے اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے اے جبریل مجھے محی الدین سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، مجھے معین الدین سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، مجھے شہاب الدین سہرورد سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، اور مجھے علی اکبر پیا سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، محمود پیا سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، اور محبوب پیا سے محبت ہے، تو بھی محبت کر، اور صاحب سلطان صاحب دنتالہ شریف سے محبت ہے۔ اے عاشقو تمہیں مبارک ہو، ان سے رب بھی محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے رب ان سے محبت فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دنتالہ ولی نقشبندی خاندان زندہ باد۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس محبت کا علاج کیسے کیا جائے۔ ارے یہ محبت وہ روحانیت والی محبت ہے جس کا علاج تم دنیا میں کیسے کرو؟ یہ چراغ تو آسمانوں کے اندر روشن ہو چکے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ رب نے شان ہی یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ عربی کے اندر یعنی مخاطب کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، متنبہ ہو جا، آگاہ ہو جا، رب کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، میرے دوست
میرے اولیاء جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیوں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر تقوی کا نور رکھنے والے ہیں۔ اور پھر رب کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، سبحان اللہ، اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر خوشخبری، آخرت کے اندر بھی خوشخبری۔ مولا یہ تیرے اولیاء اس شان کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ جو شان عطا فرمائی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے، سبحان اللہ، یہ تو میرے مولا نے قرآن کے اندر ہر بندے کے لیے سودا رکھا ہے، اب جو چاہے اس سودے کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پاری کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب کہتا ہے کہ میں ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لی مومنوں کی جان کو۔ مولا تو خریدار بنتا ہے، جان تو نے ہی عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ مولا خریدار بن رہا ہے، رب کہتا ہے میں نے مومنین کی جان کو خرید لیا۔ اور جب بندے کی جان کو مولا خرید لیتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس کا ہر ایک قدم اپنی مرضی سے نہیں، مولا کی مرضی سے چلتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا تاجدار انبیاء فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے۔ یعنی میرے آقا یوں فرما رہے ہیں کہ کوئی اس وقت محی الدین نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی مرضی کو فنا کر کے اور اللہ رسول کی مرضی کو نافذ نہ کر لے۔ معین الدین نہیں بن سکتا، ہاں معین الدین بھی بنتا ہے، معین الدین بھی بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ خیرات مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بٹتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے عشق اور محبت کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض محمودی، فیض اکبری، حضرت زندارہ ولی زندہ باد۔ بہت اچھے، جن کو چھو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا کی شان کو نہ سمجھنے والوں، اللہ اکبر، یہ تو آج ہم نے جہالتوں کے پردے ڈال دیے ہیں، ہم لا علمی سے، علم کی روشنی سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کوئی اسٹیج پہ کھڑا رہ کے میرے آقا کی شان میں ایسے کلمات کہے کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں، اللہ اکبر، آقا کی حدیثیں سنائے اس پر، میرے آقا کی حدیثیں سنائے کہ خود آقا فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اللہ اکبر، اور بعض قرآن پاک کی آیات سنائے کہ غیب کا علم تو صرف اور صرف خدا کو ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ذاتی علم تو صرف خدا کو ہے، اور عطائی علم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ کانا فضل اللہ علیکہ عظیمہ کا تاج رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے کون روک سکتا ہے؟ آپ کہیں گے اس میں کون کون سے علوم آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ عطا فرما دیا، تو رضا کے قلم نے لکھ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میں عشق اور محبت میں آؤ دین کی روشنی کی طرف خود بھی آگے بڑھوں، تمہیں لے چلوں کہ ان سے کیا سنتے ہو۔ بس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں ان سے ہم کیا سنیں، ان سے ہم کیا سنیں، اور یہ میرے آقا کی شان بیان بھی کیا کر سکیں۔ زبان خوشبودار چاہیے، سبحان اللہ۔ حبیب ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبی سے۔
اگر 1000 مرتبہ مشک سے منہ دھو لوں تب بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لینے میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، جس کو حسان بن ثابت نے یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، ہر ایک عیب سے پاک اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ توجہ چاہتا ہوں لوگوں، ہم ارشاد ادا ہوا یہ کہتے ہیں حبیب کو یہ علم نہیں تھا، اور اگر یہ کہیں تو آؤ ہم دین کی روشنی کی طرف بڑھیں، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے ہم کسی سے کیوں سنیں جس رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جس رب نے حبیب کو بنایا ہے اسی رب سے پوچھتے ہیں مولا تو نے کیا بنایا؟ یہ سب جو کہے رب تو بتا تو نے کیا بنایا ہے، تو رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جتنے جہان بنائے ہر جہان کے لیے رحمت مصطفیٰ کو بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے ہر شک۔ جہان کے لیے جتنے جہان بنائے سارے جہانوں کے لیے رحمت حبیب کی ذات کو بنایا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آؤ اللہ کرے ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، علم کی روشنی سے قریب ہو جائیں، ایسی بارگاہوں سے فیض حاصل کریں۔ آنے والی زندگی میں ہم اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں، الحمدللہ یوں ہی مناتے رہیں، ہے کہ یہ تو اولیاء اللہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، میرے رب نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے گوشت کو کھائے۔ اللہ نے حرام کر دیا، وہ زمین کیسے کھا سکتی ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو آج بھی مزار پاک میں اس طرح زندہ ہیں کہ اگر 14ویں صدی کے مجدد الشاہ امام احمد رضا مواجہ مصطفیٰ میں پہنچیں تو پھر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت تڑپ لے کر کے جائیں تو مصطفیٰ ظاہر ظہور دیدار عطا فرماتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو یہ حبیب کی شان ہے، حبیب کے غلاموں کی یہ شان ہے، اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ جب کفن میلا نہیں ہوتا تو جسم اطہر کی کیا شان ہوگی؟ اور ایسے کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، صرف چند سالوں کے بعد نہیں، کئی 100 سالوں کے بعد بھی قبر کھولی گئی تو جسم وہی خوشبودار نکلے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ دنیا میں جیتے رہے اپنے لیے نہیں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق جیتے رہے، تو جب قبر میں بھی سوئے تو فرشتے نے تو آ کر کہا تھا، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے اولیاء کی شان سنو، اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ قبر کے اندر وہ سوال کرنے والے فرشتے ہم نے تو سنا ہے بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں، قبر کا منظر جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور وہ قبر کا منظر ذرا یاد کریں، لیکن اس قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نور کی برسات عطا فرما دے۔ الحمدللہ جو چمک نظر آ رہی ہے یہ اسی نور کی تو جھلک ہے جو برس رہی ہے۔ تو جب مولا نور عطا فرما دے، اللہ اس قبر میں اپنی انوار کی بارشیں عطا فرما دے، تو پھر فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے 2 گز کی زمین ہے، لیکن اندر اللہ ہی جانے جنت کی کتنی نعمتیں ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں توجہ سے، نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور یہ بات تو مسلم ہے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہی نہیں ہے، سوتی ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اے اللہ کے اولیاء تمہاری شان پہ قربان، سبحان اللہ۔
دلہن تو سوتی ہی نہیں، اچھا نہیں سوتی تو کرتی کیا؟ اسے اپنے محبوب کا انتظار رہتا ہے، اور اس رات محبوب کے سوا کوئی جگہ بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے اولیاء، فرشتے کہتے ہیں، تھپکیاں دے کے کہتے ہیں، جیسے ماں پیار کر کے سلاتی ہے یوں فرشتے سلاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ولی سوتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان آنکھوں میں نیند کہاں سے آئے جن آنکھوں نے حبیب کے جلووں کو دیکھ لیا ہے۔ یہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب قیامت برپا ہو اور پھر حبیب کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پھر قیامت برپا ہو اور حبیب کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ آپ کے لیے یہی پیغام ہے، دین سے قریب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، خود بھی سیکھیں، اولاد کو پڑھائیں۔ اور آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمات میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، بس آخری توجہ رکھیں، رب کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور جب اللہ کا خوف دلوں میں آ جائے گا، میرے رب کا خوف دلوں میں سما جائے گا، تو پھر قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، قدم نیکیوں کی طرف اٹھیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، قدم نیکیوں کی طرف اٹھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب کہتا ہے ڈرنے کے جو لائق ہے وہ میری ذات ہے، اس لیے کہ انسان کبھی ایسی کوئی گھناؤنی حرکت بھی کرتا ہے نا تو کسی عزت والے آدمی کو دیکھے، اگر کوئی یہاں کوئی شرارت ہی کر رہا ہو یا کوئی گناہ کا کام ہی کر رہا ہو، ذرا اپنے پیر و مرشد کو دیکھ لے تو بھئی یہ تو ان کے سامنے اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر دل میں خدا کا خوف سما جائے تو رب کی ذات تو وہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا چپائی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اگر خوف بس گیا تو وہ گناہ سے باز رہے گا، بچتا رہے گا۔ اور پھر رب کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں، رب کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب تو قادر مطلق ہے، رب کہتا تو یوں کہتا کہ میری بارگاہ میں قیامت میں آنا تو سچا بن کے آنا، صدیق بن کے آنا اور صالحین بن کے آنا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی فرمایا کیا؟ رب کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر رب کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو کے آنا، اس لیے کہ ہر کوئی تو عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتا، ہر کوئی تو خواجہ خواجگان معین الدین نہیں بن سکتا، ہر ایک تو علی اکبر پیا نہیں بن سکتا، ہر ایک تو محمود پیا نہیں بن سکتا، ہر ایک تو محبوب پیا نہیں بن سکتا، ہر ایک تو سلطان شاہ ولی نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، فائد اکبری، فائد محمودی، حضرت انتارہ ولی، یعنی میرا رب کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اگر سچے نہ بن سکو، اگر ان جیسے نہ بن سکو تو کونوا مع الصادقین، قیامت میں جب آؤ تو ان کی غلامی ساتھ لے کر کے آنا۔ اگر یہ تمہارے ساتھ آئیں گے تو رب ان کے صدقے تمہارے بیڑے پار فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔